نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز نمبر 12، سورہ ہود. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہی ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہو، انسان ہو، جنات ہو، چھوٹی بڑی اشیاء ہو، بحری یا بری ہو، جس بھی طرح کی ہو، ہر کسی کا رزق اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی، یعنی وہ کہاں پیدا ہوں گے اور ان کی ڈیتھ کہاں ہوگی، ہر چیز اللہ تعالیٰ آلریڈی جانتے ہیں. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے، کتاب مبین میں آلریڈی سب کچھ لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. اس بات کو کہنے کے بعد آزمائش کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ساری چیزیں بنائی ہیں اور اس کا عرش ابھی آسمانوں پر ہے. اس کے بعد کہ آپ کو آزما رہا ہے، وہ وہیں سے اپنے نالج سے اس بات کو جانتا ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو لیکن اپنے علم سے وہ انسانوں کو اور زمین کے اندر کی ہر مخلوق کو ہر چیز کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ سب کو آزما رہا ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہاں صرف عمل کی بات نہیں ہے، اچھے عمل کی بات ہے. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافی لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو صرف صاف صاف جادو ہے. یعنی وہ ابھی بھی اس بات کا انکار کرتے رہیں گے کہ ان کو دوبارہ اٹھنا ہے. جو مشرکین تھے ان کا عقیدہ آخرت ہی خراب تھا، وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ بعث بعد الموت بھی ہے، مرنے کے بعد پھر سے اٹھایا جانا بھی ہے. اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ عذاب مؤخر کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، تب بھی ان کا سوال رہے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈیلے کیا. سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں. یعنی عذاب جو ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی ایک خوشخبری نہیں ہے آپ کے لیے، کوئی ایک پارٹی کا انتظام نہیں ہے کہ جس کے لیے انسان کو انتظار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ کب ہوگا وہ دن. اس دن سے تو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دن آ گیا تو وہ دن پھر پلٹے گا نہیں، یعنی وہ عذاب آپ سے ٹلنے والا نہیں ہے. پھر تو جس چیز کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گی. ایک بات آپ کو اور بتاتے چلو، مشرکین، اگر آپ کو اس کا کلیئر نہیں ہے تو مشرکین مکہ جو تھے، مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے، مشرکین اللہ کو بھی مانتے تھے اور معبودوں کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا کرتے تھے، جیسے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی. اس کے علاوہ وہ آخرت کے دن کے منکر تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس کے باوجود بھی تو یہ عقیدہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ کافر وہ ہے جو اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانتا، لیکن مشرک اللہ کو مانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جو گریٹسٹ اینٹی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. یعنی اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت دے دیں، اس کے بعد وہ نعمت آپ سے واپس لے لیں تو آپ ناشکرے ہو جاتے ہیں، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے کبھی آپ کو کوئی نعمتیں دی بھی تھیں. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، یعنی بہت لمبے ٹائم کے ٹرائل کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے نوازتے ہیں، آپ کو کوئی بلیسنگ دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں. یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخ خور ہے. یعنی اس وقت بھی اس کا یہی ارادہ رہتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ ہاں میری زندگی میں سب اچھا ہے اور میری وجہ سے ہی سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، مجھے تو کبھی کوئی برائی آئی ہی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو شیخی بھگاڑنے والا ہے، اسے ہر چیز میں صرف اپنی ہی بڑائی دکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہیں.
سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں، یعنی یہ کام کون لوگ نہیں کرتے ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، نیک کاموں میں وہ لگے رہتے ہیں کنٹینیوسلی، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے، اجر کبیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے ان تمام چیزوں سے جن کے بارے میں ہم لوگ ٹینشن لیے ہوئے ہیں دنیا میں۔ پھر دیکھیے آگے، بس شاید کہ آپ اس وحی کے حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی آیات آتی تھی کہ جن میں مشرکین کو سخت وعیدیں ہوتی تھی یا کسی طرح کی وارننگ دھمکی ہوتی تھی تو رسول اللہ کا دل تنگ ہوتا تھا کہ اگر یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں گی تو یہ لوگ جو ابھی ایمان نہیں لا رہے یا پھر اس طرح محسوس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو یہ اور زیادہ ان کی بڑھ جائے گی، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مت چھپائیے کوئی ایسی آیت جو کسی کو اچھی لگے نہ لگے، جو حق ہے وہ حق ہے، آپ اس کو بتائیے، آپ اس کو لوگوں کے اوپر ظاہر کیجئے، چاہے آپ کا دل تنگ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا۔ ان کا سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، اگر اترتا تو ہم مانتے کہ ہیں واقعی اللہ کے خاص ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ یہ ان کے سوالات ہیں، اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے سوالات مینشن ملیں گے رسول اللہ کی زندگی میں، تبلیغ کے ٹائم میں طرح طرح کے ان سے سوالات ہوئے، ان کو ہر طرح سے تنگ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ٹائم ٹو ٹائم یہ آیات نازل کرتے رہے تاکہ ان لوگوں کو جواب دیتے رہیں۔ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا، سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی آپ صرف ڈرائیں گے، ان کو اویئر کریں گے کہ آپ کل کے لیے آخرت کے لیے ریڈی ہو جائیے، اس کے علاوہ معجزات دکھانا، فرشتے اتارنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر چیز اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ از دی اونر، اللہ تعالیٰ از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ، آپ کو صرف ڈرانا ہے، وارن کرنا ہے، لوگوں کے اوپر حوالدار بن کے نہیں کھڑا ہونا۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ انسان نے بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ آیات بتائی ہیں ہمارے سامنے جو ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کریے، صرف 10 صورتیں ہی لے آئیے، پورا قرآن تو آپ کی بس کی بات ہے ہی نہیں، آپ صرف 10 صورتیں ہی لے آئیے اگر یہ واقعی اسی انسان کا کلام ہے، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جتنے آپ کے فرینڈز، آپ کے حامی، آپ کے مددگار ہیں، سب کو بلا لیجئے، بڑے سے بڑا کوئی پویٹ ہو اور وہ آپ کے ساتھ مل کے اس شاعری کو یا جو آپ نے من گھڑت آیات بتائی ہیں انہی کے تناور بنا لیں۔ ساری دنیا میں سے آپ کسی کو بھی بلا لیجئے اگر آپ سچے ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ آنسر بھی دے دیا کہ ان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، وہ اس چیز کو قبول نہیں کر سکتے، اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکتا، تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ انسان کا علم ہے ہی نہیں، کوئی نہیں لکھ سکتا، نہ کسی کا دماغ وہاں تک جا سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے جو علم کامل ہے، اسی کے ساتھ یہ قرآن اترا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم اس بات پہ ایمان لے آتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، یعنی جو دنیا کی زندگی ہی چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ دنیا میں ہی مل جائے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اس کی لائف میں وہی کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کمانا چاہیں گے، دنیا کے لیے کوششیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں خوب عزتیں اور ناموری اور مال و دولت عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بس میں تو ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو سب کچھ دنیا میں ہی دے دیں گے جو صرف دنیا چاہتا ہے، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، سب کچھ ملتا ہے انہیں دنیا میں۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس آگ سے حفاظت فرمائے۔ جیسے ہی آگ کا ذکر آیا کرے، آپ لوگ سب دعا بھی کیا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو سب کچھ دنیا میں ہی مانگ رہے ہیں، کیونکہ آخرت میں آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو کیا ملے گا؟ جنت جب آپ نے چھوڑی ہی نہیں، آپ نے سب کچھ دنیا میں مانگ لیا، تو آخرت میں آپ کو کیا ملے گا؟ جنت کے اگینسٹ کیا چیز ہے سوائے جنت و جہنم کے؟ اور کوئی صلہ نہیں ہے، تو آپ کو الٹیمیٹلی جہنم رسید ہوگی اور کچھ نہیں اس کے علاوہ۔ جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔
کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو، یعنی کوئی انسان جو اب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے اور اب وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس کو دلیل مل چکی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب، یعنی اس کے ساتھ گواہ ہو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی وہ بھی گواہ ہے، کیونکہ تورات میں بھی لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، وہ آئیں گے، جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اوروں کے برابر ہو سکتا ہے وہ شخص جو اس بات کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے تو یہی لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ کسی بھی کوئی بھی فرقہ ہو جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ مانتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر بھی مانتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے عقیدے سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، چاہے آپ یہود ہو، چاہے آپ نصارہ ہو، چاہے آپ مسلمان ہو۔ اگر آپ ان تمام چیزوں پہ ایمان نہیں لاتے تو الٹیمیٹلی جہنم از یور ڈیسٹنی، بس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہے، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے۔ اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ آپ یہاں دیکھیے، اکثر الناسی لا یؤمنون، آپ یہی دیکھیں گے کہ جب بھی میجورٹی کی بات آئے گی تو میجورٹی جو ہے وہ دنیا کے پیچھے ہے، میجورٹی شیطان کی باتوں میں آ گئی ہے، میجورٹی ایمان نہیں لاتی، میجورٹی شکر ادا نہیں کرتی۔ تو اس لیے اگر آپ قلیل میں ہیں، تعداد آپ کی کم ہے، یا آس پاس کی لوگ گناہوں پہ آمادہ ہیں اور آپ کو بھی ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھیڑ میں اکیلی ہوں، تو اس بات کی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان والے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے کم رہتے ہیں۔ اسی لیے میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ سب لوگ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ آپ اگر اکیلے حق پر ہیں تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اور اللہ کی خود کی تائید حاصل ہے، اسی لیے کسی کا انتظار نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پر جھوٹ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ اور بھی لوگ اختیار رکھتے ہیں، کوئی اور بھی ہماری سفارش کر سکتا ہے، کوئی اور بھی ہمیں رزق پرووائڈ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ ہم اس دن نہیں بچ پائیں گے، جتنی مخلوق ہے، یہاں تک کہ ہمارے خود کے اعضاء بھی گواہی دے رہے ہوں گے کہ ہاں یہ مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ۔ حالانکہ ایک شرک کرنے والا انسان اس دن سب کچھ جھٹلا دے گا، تمام فرشتوں کی گواہی، اپنے ریکارڈ کو بھی جھٹلا دے گا، لوگوں کو بھی جھٹلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر سٹیمپ لگا کے اس کے منہ کو سیل کر دیں گے، پھر اس کے بعد اس کے باڈی پارٹس کو کہیں گے کہ تم گواہی دو۔ ساری دنیا جھوٹی ہے لیکن تمہارے اپنے آرگنز تو جھوٹے نہیں ہوں گے، تو اس کے آرگنز خود گواہی دیں گے کہ ہاں یہ شرک کرنے والا تھا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خبردار رہو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، جو بھی کسی بھی کاز میں ہے، اگر آپ اس کو کسی بھی طرح روکتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں کہ آج کل کے ٹائم پہ یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، فلاں فلاں، جو بھی آپ کے مائنڈ میں باتیں آتی ہیں۔ دین انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے لیے دین تھا اور اب کے لیے رولنگز چینج ہو جائیں گی۔ وہ اکارڈنگ ٹو وزڈم آپ خود دیکھیں گے سچویشن کے لیے کیا مناسب ہے، لیکن شریعت ہمیشہ تک آخری ٹائم تک سیم رہے گی، اس بات کو دھیان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی آخرت کے منکر ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ یعنی آپ اللہ کو ہرا ہی نہیں سکتے، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا، الٹا دگنا عذاب بھی مل رہا ہے۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ دیکھتے ہیں، اسی لیے اپنے جو آرگنس اللہ تعالیٰ نے سینسز ہمیں دیے ہیں، سننے کے، سمجھنے کے، ہماری آنکھیں ہمیں دی ہیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ اگر ہم نے نہیں پہچانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کیے۔ اب مجرموں کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ وہ جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنا کافی نہیں ہے، اچھے کام کرنا ضروری ہے ہر حال میں، چاہے
جو حالات ہیں آپ کے خلاف ہوں یا آپ کے موافق ہو، چاہے آپ کا دل دکھا ہوا ہو یا آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، ہر حال میں آپ کو عمل صالح کرنے ہیں. عمل صالح وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں. اور کیا ہے، اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہیں، اللہ کی طرف آپ جھکاؤ رکھیں ہر حال میں، وہی جنت میں جانے والے ہیں. تبھی آپ کو اصحاب الجنہ کہا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، ہم فیہا خالدون، جہاں پہ بھی خالدون کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہمیشگی، کنٹینیوٹی، ایور لاسٹنگ لائف کے بارے میں بات ہے، چاہے اصحاب الجنہ ہے یا اصحاب الجحیم ہے. اسی لیے جو ٹریٹس اس سے پہلے بتائی جاتی ہیں ان پہ بہت زیادہ غور و فکر کیا کیجئے کہ جنت کے ساتھی کون ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی خوشحال زندگی ہو، جہاں کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہ ہو، رزق کی کمی نہ ہو، اولاد کی کسی طرح کی فکر نہ ہو، صحت خراب نہ ہو ہماری. یہ سب چیزیں جنت میں انسان کو ملیں گی. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے یہاں کنڈیشن تھی ایمان اور عمل صالح. پھر آگے دیکھیے، ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے. یعنی ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اپنے علم کے ذریعے اللہ کو پہچان رہا ہے، اللہ کا تقوی رکھ رہا ہے، اور دوسرا جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کا انکار کرتا ہے. وہ لوگ کیسے ہیں؟ ایک بندہ جو دیکھنے والا، دوسرا ہے جو اندھا ہے. اور اندھے اور بہرے دیکھنے اور سننے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے. کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ خواہ ہمارے پاس بینائی ہو یا نہ ہو، اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم اللہ کی نظروں میں اندھے ہی ہیں. اسی طرح چاہے ہمارے پاس دنیا کا کتنا بھی علم ہو، لوگ ہمارے کتنے ہی شدائی ہوں، ہمارے دیوانے ہمیں اپریشیٹ کرتے ہوں، لیکن اگر ہم اللہ کے دین کو نہیں پڑھ رہے، اگر ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو یہ ساری نالج ہماری بیکار ہے. یقیناً ہم نے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے، کیونکہ پچھلی آیات میں جو ہم نے کل کنٹینیوٹی میں پڑھا تھا، پیغمبروں کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر نوح علیہ السلام کا ہی کنٹینیوشن میں بتایا جا رہا ہے. بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر سے شرک سے ہٹا کے توحید پہ لاتا ہے، اور پھر وہ واقعہ کنٹینیو ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. پہلے دن سے تمام انبیاء کی یہی ایک کامن تبلیغی پوائنٹ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی طرف انسانوں کو لایا جائے. مجھے تو تم پر دردناک عذاب کے دن کا خوف ہے. اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے، ان کے حساب سے نیچ لوگ کون تھے؟ وہ کیٹیگری جو سوسائٹی میں کمزور رہتی ہے، یا یعنی کہ غریب لوگ سمجھ لیں آپ، جن لوگوں کی کوئی حیثیت، ان کا اسٹیٹس، کوئی رتبہ نہیں ہوتا سوسائٹی میں، تو ان کو جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ نیچ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حقیر لوگ ہیں، ان کا ایمان لانا ہمارے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، اگر بڑے لوگ ایمان لائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے. حالانکہ جو زیادہ عہدے دار ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں اس چیز کو، کہ ان کا اپنے اسٹیٹس کو چھوڑنا، اپنی پوزیشن کو چھوڑنا، اللہ کے آگے جھکنا، اپنی بہت ساری قربانیاں دینا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے دین سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے سچ، ان کے لیے قربانی کرنا آسان ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ نہ سمجھے کبھی کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو واقعی آپ بہت زیادہ ہدایت یافتہ یا نعمت والے ہیں. اگر آپ اللہ کو نہیں پہچانتے تو آپ کے پاس کتنا بھی مال و دولت ہو، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تیری پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ. ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، یعنی تمہیں کسی بھی طرح سے ہم اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، نہ ہی تم مالی طور پر ہو، نہ ہی تم اسٹیٹس کے طور پر ہم سے زیادہ ہو، تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو. ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری قوم والوں مجھے بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، یعنی جو مجھے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فضیلت مجھے اللہ نے دی ہے، اگر تم اس کو نہیں ریکگنائز کر پائے تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے منڈ دوں؟ کیا میں زبردستی تم کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا رہوں جبکہ تمہیں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ جو انسان دنیا پرست ہوتا ہے اس کے آنکھوں کے آگے دنیا ہی رہتی ہے. وہ کرائٹیریا انسان کی کامیابی کا یا کسی کے لیول کا وہ دنیا کے حساب سے ہی لگاتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ویل آف ہے تو ہی اس کی بات سنی جائے. جو دنیا پرست ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے میں ایمان کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، چاہے وہ سوسائٹی کے اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ان کی نظروں میں بہت زیادہ رسپیکٹفل ہوتا ہے.
پھر آگے دیکھیے، میری قوم والو، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کے اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، یعنی کہ یہ جو لوگ میرے ماننے والے ہیں چاہے وہ تمہارے حساب سے حقیر ہوں، میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، میں ان کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو جو لوگ ایمان والے ہیں آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں، نہ ان سے شرم محسوس کریں، چاہے ان کا رتبہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کیا وہ موسٹ ویلیوبل ہیں، جیسے کہ صحابہ تھے، بہت سے ایسے صحابہ تھے جو نہایت ہی کمزور تھے مالی اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ نے دیکھا نا کہ سورہ عباسہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے، صرف اس وجہ سے کہ امیر لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ غریب ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس وجہ سے آپ ایک سچے مسلمان کو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، نہایت ہی غریب ہو، تب بھی آپ اسے اپنے پاس سے نہ ہٹائیں۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں ہمیشہ انہی کے آس پاس رہیے آپ، جس سے آپ کا ایمان بھی بڑھتا رہے۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑھ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، یعنی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو تم کم سمجھتے ہو۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، جو جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ لے آؤ، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اسی وقت عذاب آئے گا، اللہ کے حکم سے ہی آئے گا، اور پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، پھر اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دے۔ تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرط یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ یعنی اگر آپ واقعی ڈسٹریکٹڈ ہیں، آپ نہیں مانتے کسی نشانی کو دیکھ کے بھی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا، میں کتنا بھی کچھ آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ نہیں مانو گے میری بات، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا، یعنی اس کلام کو خود انسان نے، اس پیغمبر نے گھڑ لیا؟ تو جواب دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے خود کلام کو گھڑ لیا ہے تو اس کا گناہ، اس کی سزا، اس کی پینلٹی میرے سر پر ہوگی، تم اپنے اپنے عمل پہ دھیان رکھو نا۔ نوح کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ غمگین کیوں ہونے سے منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ پیغمبر اپنی قوم کا نہایت ہی خیر خواہ ہوتا ہے، اس کو بہت محبت ہوتی ہے اپنی پوری قوم سے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں، کیونکہ پیغمبر تو وہ دیکھ سکتے ہیں نا جو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی طرف سے ان کو سیدھا وارننگز اور گلیڈ ٹائڈنگز ملی ہوتی ہیں، اب وہ اپنی قوم کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ نہایت غمگین ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ لوگ بات نہیں مانیں گے، اس کا مطلب ان سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔ تو اسی لیے نوح علیہ السلام بھی نہایت ہی غمگین ہوئے، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اللہ تعالیٰ خود وحی کریں گے، خود گائیڈ کریں گے کس کس طرح اسے بلڈ کرنا ہے۔ ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، جو ظالم ہے، جو بالکل اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں، اب ان کے بارے میں آپ کوئی ایکسکیوز نہ دیجیے گا، نہ ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی سفارش آپ کریے گا، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے بیٹے، جیسے آگے ذکر ہوگا، نوح علیہ السلام کے بیٹے خود ڈوب گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، وہ اپنی کافر قوم کے ساتھ ہی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاہے نبی کا ہی کی اولادوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ مینشن بھی تھا نا، ہم نے 8ویں سپارے میں پڑھا تھا کہ یہ تمام انبیاء، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا نام گنوا کے یہ بتایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی ضائع ہو جاتے اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہم انسان کیا چیز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم فلاں کے فالوورز ہیں یا ہم رسول اللہ کی امتی ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو وی کین ڈو اینی تھنگ، سب کچھ معاف ہو گیا ہمارے لیے۔
انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرتا ہے. اسی لیے سیریس ہو جائیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو لے کر، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو سوائے اللہ کی ذات پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرا عمل قبول کیا تو ہی ہوگا. ادروائز میرے پاس جتنی نمازیں روزے ہیں، یا میرے پاس کسی کی سفارش یا کسی کی حمایت حاصل ہے، کوئی چیز مجھے ہیلپ نہیں کرے گی. سارا فوکس اپنا اللہ پہ رکھیں، اللہ کو ہی پرائیورٹی بنائیں. آگے دیکھیے، وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی جب بنانے لگے تو ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے. وہ کہتے کہ ابھی تو کوئی جیسے بارش تو ہے ہی نہیں اور سمندر بھی نہیں ہے آس پاس میں، تم کیوں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو. وہ خوب مذاق بناتے ان کا. وہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو. تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے. یعنی ویٹ اینڈ واچ، تمہیں بھی پتا چل جائے گا، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا، یعنی ان کا سائن کیا تھا کہ جب تنور ابلنے لگ جائے، اس کے وقت پانی نکلنے لگے اس میں سے، تو اس وقت کیا کریں گے، اب آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں گے. ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی دو جانور، ایک نر اور ایک مادہ، ان کو سوار کر لیجئے، اور اپنے گھروں کے لوگوں کو بھی. یعنی ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا کیوں تھا؟ تاکہ ان سے آگے سپیسیز چل سکے، ان کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھتی رہے. پلس اپنے گھر والوں میں سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اور جتنے بھی ایمان والے تھے ان سب کو بٹھا لیجیے اس کشتی میں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے. اور سب ایمان والوں کو بھی، ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، دیکھیے آپ یہاں پہ پھر دیکھیں گے کہ ایمان والے ہمیشہ سے تعداد میں کم رہے ہیں. اسی لیے کبھی نہ سوچے کہ سب کر رہے ہیں تو میں کروں گی. آپ سب سے پہلے کرنے والے بن جائیے، لیڈ کریے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون الاولون میں شامل فرمائے. نو علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو دعا ہے جو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جب انہوں نے کشتی پر وہ سوار ہوئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی چلے گی. اس کے اندر کسی طرح کا کوئی انجن یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اس کو چلائے یا اس کو سپورٹ کرے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے نام پہ اللہ کے حکم سے بنائی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو سپورٹ کر رہا تھا. یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے. آپ انبیاء کا ایمان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا ان کو یقین ہے، تو ہم انسانوں کو بھی اپنی طرف سے کوشش کرنے کے بعد کمپلیٹ ریلائنس اللہ پہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بنا انجن والی مشین بھی چلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. کوئی آثار نہیں تھے کہ وہاں پر فلڈ یا سونامی یا کچھ بھی آئے گا. اللہ کا حکم ہوا تو سب کچھ ہو گیا جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بار بار کہا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، پلس آپ کو اکٹھا ہونا ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، آپ کو آپ کا حساب دیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ ہمیں اپنا عمل سدھارنا پڑے گا. ادروائز کل ہم سے سوال ہوگا کہ یہ ساری نشانیاں آپ کے سامنے آئی تھی، پھر بھی آپ نے نظر انداز کیا، تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے. اللہ کی بات سے سچی کسی کی بات نہیں ہے. وہی کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا کہ اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ. یعنی ابھی بھی وہ اپنے بیٹے کو آواز لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے پاس، ایمان والوں میں شامل ہو جاؤ. اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. میں ایک اونچے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، وہاں پہ پانی نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا. اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا. اب جب ایک لمبی مدت گزر گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا کہ زمین اب جتنا بھی پانی تھا اس کو اپنے اندر نگل جائے، سوک کر لے. اور اے آسمان بس کر تھم جا، یعنی اب بارش ہونا بند ہو جائے. اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا. جتنے لوگ تھے، جتنے بھی کافر تھے، ان کی جڑیں کٹ گئیں، وہ سب کے سب نیست و نابود ہو گئے. اب صرف ایمان والے بچے ہیں. کشتی جو تھی اس کا نام کیا تھا؟ جودی. پہاڑ پر کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی. ٹھیک ہے. تو جودی جو ہے ایکچولی، سوری، وہ پہاڑ کا نام تھا. تو کشتی وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی اللہ کے حکم سے، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو.
نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، یعنی کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ اس کو بھی بچا لیجئے۔ اور مطلب وہ دعا کر رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے ابھی بھی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، یعنی تیرے گھرانے میں سے نہیں، ایمان والے ہی ایکچولی جو ایمان والے ہیں وہی رشتہ پائیدار ہے، وہی سچا رشتہ ہے۔ اگر ایمان والا، ایک بندہ ایمان والا ہے اور اسی کا فیملی ممبر بے ایمان ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، تو ان کا رشتہ وہیں پر منقطع ہو جاتا ہے ایمانی اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپ کا وارث بھی نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا گھر والا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور تجھے جس بات کا علم نہیں ہے اس کی دعا مت مانگ۔ پھر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ، کہ تو جاہلوں والی بات نہ کر، لا علمی کی بات نہ کر۔ نوح علیہ السلام ایک دم سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگو جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً اس بات کو انہوں نے اپنے دوبارہ سے اس بات پہ غور و فکر کیا اور انہوں نے ایک دم اللہ سے معافی مانگی، یہ نہیں کہ ضد پکڑ لی کہ میں تو نبی ہوں اور میرے بیٹے کو آپ مجھے آپ نے برکتیں دی ہیں، میرے بیٹے کو بھی معاف کیجیے، نعوذ باللہ اللہ پہ شکایتیں کرنی شروع کر دی جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ پہ ہی الزامات لگانے شروع کر دیے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں جانتا جو آپ جانتے ہیں، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا میری اس حرکت پہ تو میں خسارے میں چلا جاؤں گا۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، جتنے ایمان والے تھے، بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ کون سی ہے وہ امتیں؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی۔ کافروں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا لیکن آخرت میں تو انہیں کچھ نہیں ملنا۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر اس دنیا میں بھی بہت بری حالت میں رہیں گے، انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملنا، انہیں کوئی نیکی، کوئی بلیسنگ نہیں ملنی۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے دور ہی رہیں گے، اللہ سے رابطہ قائم نہیں کریں گے اور دنیا میں ہی لگے رہیں گے تو وہ اسی میں آگے بڑھتے جائیں گے، مے بی وہ بہت سکسیسفل ہوں لیکن انہیں آخرت میں حصہ نہیں ملنا۔ اس بات کو دھیان رکھے کہ سوائے مومنوں کے آخرت میں کسی کو حصہ نہیں ملے گا، یا جس پر اللہ کا رحم ہو۔ تو اسی لیے اس دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں اپنا قرب دے، اپنے ریوارڈ سے نوازے۔ یہ خبریں غیب کی خبریں ہیں جن کی وہی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ انہیں اس سے پہلے آپ جانتے ہی نہیں تھے، نہ آپ کی قوم، یعنی کوئی سورس نہیں تھا آپ کے پاس ان باتوں کا، اللہ تعالیٰ خود ان باتوں کو بتا رہا ہے، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے۔ آپ کو یقین دلایا گیا کہ جیسے نوح علیہ السلام 950 ایئرس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، آپ کا ٹائم بھی ہے، آپ کو بھی مشکل وقت ہے، آپ صبر کریے ان کی طرح، انہوں نے بھی اتنا لمبا ڈیوریشن صبر کیا اور کام کرتے رہے۔ یقین مانیے انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی بہتر ہے۔ متقین کی بات ہوئی، دیکھیے متقین ہی آخر کار کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب قوم عاد کا ذکر ہوا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ بھائی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ اپنی اپنی اس کے قوم کے لیے ایک طرح سے بھائی کی طرح ہوتا ہے، اسی کا فرد ہوتا ہے اور انہی کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میری قوم والو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں، یعنی اس کے علاوہ آپ کسی کو شریک نہ کرے بندگی میں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی کسی اور کی عبادت کرنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ دیا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوگا آگے، یہ کامن لائنز ہیں، یہ ساری آیات بالکل سیم ٹو سیم پڑھیں گے آپ، کہ آپ سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، مجھے اللہ سے ریوارڈ چاہیے، اپنا عقل کا استعمال کیجئے، اللہ کو پہچانیے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو، جو کچھ تم سے گناہ ہو رہے ہیں تم اللہ کے سامنے خوب توبہ استغفار کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے۔ برسنے والے یعنی خوب بارش برسے اور تمہاری فصلیں آباد ہوں، تمہاری نسلیں آباد ہوں، تمہاری طاقت پر اور طاقت قوت بڑھا دے، تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ انہوں نے کہا
اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے اوپر ہمارے ہی کسی معبود کا، ہمارے کسی بت کا عذاب آ گیا ہے، اس لیے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تو ہود علیہ السلام فوراً یہ بولتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، میں اپنے اللہ کی پناہ میں آیا ہوں۔ اچھا، تم سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے۔ اس بات کو دھیان رکھیں اور اپنے لیے اس کو ایک سبق لیں کہ کیا کہا انہوں نے، دیکھیے، تم سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو، ساری دنیا آپ کے اگینسٹ ہو جائے، مجھے بالکل مہلت نہ دو، ہمیں ایسا لگے کہ بس ہمارا اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح سے وے آؤٹ مل ہی نہیں رہا۔ پھر آپ دیکھیے آگے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اگر آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں کہ ہم اللہ پہ ریلائے کرتے ہیں، ہم اللہ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں، جو میرا تمہارا سب کا پروردگار ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صریح راہ پر ہے، بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، یعنی میں نے اپنا میسج کنوے کر دیا ہے، میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ تم فالو نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ تم سے بیٹر قوم لے آئے گا اور وہ تم سے اچھی طرح سے فالو کرے گی، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر برے سے برے ٹائم میں آپ کو نجات دے دے گا اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں، اللہ کے ٹرو فالوورز ہیں۔ اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہم جن بھی لوگوں کی بات مانتے ہیں، اگر وہ ہمیں اللہ سے گمراہ کر رہے ہیں تو وہ سارے اللہ کے نافرمان لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی ان کو لعنت ملے گی اور قیامت میں بھی وہ اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ اور قوم سمود کا اس کے بعد ذکر ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بتایا ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پہلی بار پیدا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، وہ پورا واقعہ آپ یاد کر لیں، اسی نے تمہیں اس میں بسایا، بسانا مطلب آباد کرنا، آپ کو وہاں پہ رہنے کی صلاحیتیں سکھانا، کس طرح سے مکان بنایا جائے، کیسے آپ اپنی روزی تلاش کریں گے، جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ سب کس طرح لینی ہے، یہ سب اللہ نے انسان کو سکھایا۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، یعنی ہمیں لگتا تھا کہ تو ایک واقعی سمجھدار انسان ہے، ہمیں امید تھی کہ تو اچھا اور ایک عقل والا انسان ہے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے۔ سب لوگوں کا یہی ایک ڈائلاگ کامن کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہم وہی کریں گے، ہم اس میں چینجز کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، یعنی ہم ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ یہ دین سچا ہے یا نہیں۔ اس نے جواب دیا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے، کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا کے میں نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو کون میری ہیلپ کرے گا، جبکہ میں ایک دم یہ بات کلیئر جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تم میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، تم مجھے اور نقصان کی طرف ہی لے کے جا رہے ہو اگر میں نے تمہاری بات مانی۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ بھیجا تھا؟ اونٹنی کا معجزہ، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر انہی کی آنکھوں کے سامنے سے ایک پہاڑ سے نکالی تھی۔
تو اس لیے اللہ کی اونٹنی کہا گیا کیونکہ یہ اللہ کا ہی معجزہ تھا، ایک خالص معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی فرمائش پہ نکالا تھا۔ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو۔ کیا انہوں نے بتایا تھا کہ تم اسے چھوڑ دینا، اس کو پکڑنا نہیں، اس کو کسی طرح کے نقصان مت پہنچانا؟ ایک دن یہ پانی پئیں گی، جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن پورے کنویں کا پانی ختم ہو جاتا تھا، اور دوسرے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے، جتنے بھی جانور تھے۔ ایک ایک دن آلٹرنیٹ سلیکٹ کیا گیا، اور اسے کسی طرح کی ایزا نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، جو ان کی قوم کے لوگوں نے، کیونکہ ایک معجزہ تھا اور یہ اس سے پریشان ہو گئے تھے، تو اس کے بعد یہ رہا کہ اس کے قوم کے ایک آدمی نے ہی جا کے ان کی اونٹنی جو تھی اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالا، اونٹنی کے پیچھے سے پاؤں تھے ان کو کاٹ ڈالا۔ اس کو صالح نے کہا کہ اچھا، صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، یعنی تم وہاں پہ رہ لو 3 دن تک، 3 دن کے بعد تمہیں عذاب آ پہنچے گا، یہ وعدہ اللہ کا جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے، یعنی جتنے لوگ ان پر ایمان لائے تھے، ایمان والے، وہ سب بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا۔ عذاب جو یہاں پہ مینشن ہے، یہ چیخ کا عذاب تھا، ایک طرح سے ایک زور کی چیخ آئی جو کہ جبرائیل علیہ السلام کی ہی چیخ تھی، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئی تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، اسی وقت اس آواز کو سن کے ان کی موت ہو گئی۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ سور بھی جب پھونکا جائے گا، اس کی آواز دھیرے 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 اتنا بڑھتی چلی جائے گی کہ جتنے لوگ اس ٹائم موجود ہوں گے سب مر جائیں گے۔ تو یہ ہوا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، وہیں کے وہیں وہ مر گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا۔ پھر اس چیز کو دیکھیے، سیم لائن ریپیٹ ہو رہی ہے، کیا کیا تھا ان کی قوم نے؟ اپنے رب سے کفر کیا۔ رب سے کفر کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کا خود انکار کرنا یا اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ کا حق اس طرح نہ دینا جس طرح اللہ کا حق ہے۔ سن لو، ان سمودیوں پر پھٹکار ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، یعنی اللہ کے فرشتے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب میں بھی سلام کہہ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہایت ہی مہمان نواز تھے۔ وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ یہ فرشتے ہیں جو انسانی صورت میں ان کے پاس آئے ہیں، اور وہ obviously فرشتے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں کھاتے انسانوں کی طرح، بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہیں صرف ایک عام انسان سمجھا، فوراً ہی ان کی مہمان نوازی کے لیے کھڑے ہو گئے اور بچڑا بھون کر ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اسی لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جو کچھ گھر میں موجود ہے اپنے ان کے سامنے لا کے رکھ دیجئے، ان کو آنر کیجئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، اب جو دیکھا کہ ان کو تو وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے، تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے، ان کو ڈاؤٹ ہونے لگا کہ کیا معاملہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کھا بھی نہیں رہے ہیں، کیا کچھ گڑبڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے، کہ تم ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، یعنی ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، فرشتے ہیں، اور ہم ایکچولی قوم لوط کی طرف آئے ہیں ان کے لیے عذاب لے کے۔ ان کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ ایکچولی وہی فرشتے جو قوم لوط پہ عذاب لائے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ ان کے پاس جا کے پھر ان کو انفارم کیا کہ قوم لوط کے پاس بھی جائیں گے، ان کا، کیونکہ ان کی قوم بھی سرکش ہو چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام جو تھے وہ ان کے چچا زاد بھائی تھے ابراہیم علیہ السلام کے، تو اس وجہ سے ان کا بھی ریلیشن تھا۔ تو یہاں پر پہلے ان کو خوشخبری دی گئی، تو ان کی وائف کو بھی یہ بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا اسحاق، اور ان کے بعد یعقوب، یعنی یہ دونوں پیغمبر تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پہلے سے ہی ان کو بشارت دے دی۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ ان کی عمر کتنی تھی، ابراہیم علیہ السلام 80 ابو تھے، ان کی عمر کافی زیادہ تھی، وہ سن رسیدہ تھے، اور ان کی وائف بھی، وہ بھی بانجھ تھی، وہ بھی بیبی کیری نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ کی طرف سے اس عمر میں ان کے پاس یہ خوشخبری پہنچی۔
وہ کہنے لگی، ہائے میری کمبختی، میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے خاوند بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو ان کو ایسا لگا کہ یہ کیسے ہوگا، ہماری ایج تو ایسی ہے ہی نہیں۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اسباب کو مت سوچئے، مطلب کہ دنیا کے اعتبار سے یہ کام مشکل نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اللہ کے حکم سے سب کچھ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی اس لیے کچھ بھی جو بھی آپ کی دعا ہے obviously وہ جائز ہونے چاہیے، ایسی بالکل ناجائز نہ ہو جو شریعت کے بھی خلاف جاتی ہیں۔ آپ ہر چیز اللہ سے مانگ سکتے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ چاہے آپ کے جوتے کا تسمہ ہو، آپ کے گھر میں نمک ختم ہو گیا ہو، آپ کو کوئی بھی مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز چاہیے۔ انفیکٹ اسی رمضان میں بھی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی، ایسے کچھ معاملہ تھا جو نہایت ہی بالکل ان امپورٹنٹ تھا، لیکن کیونکہ آپ اللہ سے ہر چیز کے لیے مانگ سکتے ہیں تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی حوالہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا ہے کہ اتنی مائنیوٹ چیز بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے مشکل آسان کر دیجیے۔ اور آپ یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ود ان اے ڈے ہی وہ کام کر دیا۔ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کی ایمان میں بہت اضافہ کرتی ہیں، ایک تو رمضان کی برکت، اور پھر آپ اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے سکتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، ایسی نہ ہو کہ آپ کی دعا صرف زبانی ہو، اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگے جیسے آپ پورے حق سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اپنے نیک کام کا اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں، اللہ کی سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر کے، کیونکہ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، فرشتوں نے اس بات کو کہا کہ آپ اسٹونش کیوں ہو رہی ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگا، یعنی اب انہیں یہ ہوا کہ ان کے بھتیجے وہاں پر ہیں، اور بھتیجے یا پھر ان کے چچا زاد بھائی تھے، آئی ڈونٹ ریمبر اٹ کریکٹلی، اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو بتا دوں گی کہ انہوں نے بولا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس قوم میں جس میں عذاب آ رہا ہے وہاں پہ تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا کہ ان کا دل بہت نرم تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یا فرشتوں سے اس چیز کا سوال کیا کہ ان کا کیا ہوگا، اور وہ اللہ کی جانب بہت جھکنے والے تھے، یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ان کی یہ صفات بتائی جا رہی ہیں۔ پھر کیا جواب ملا انہیں؟ اے ابراہیم، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے، یعنی ان پہ عذاب ضرور آ کے رہے گا۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے۔ اور کیوں ہوا ایسا؟ آپ کو پتا ہے کہ لوط علیہ السلام جو تھے وہ پریشان اسی لیے ہوئے کیونکہ فرشتے نو عمر جوانوں کی طرح گئے، یعنی بالکل ینگ لڑکوں کی فارم میں ان کے پاس آئے، جو جن کی داڑھی وغیرہ نہیں، ایک دم کلیئر فیس اور خوبصورت تھے وہ، اور ان کے پاس آئے، اور ان کی قوم کے اندر ہی یہ خرابی موجود تھی کہ وہ لوگ ہومو سیکشولیٹی کا شکار تھے۔ اسی وجہ سے لوط علیہ السلام بہت گھبرا گئے کہ یہ مہمان ہمارے یہاں آئے ہیں، اب کیا ہوگا، میری قوم کو پتہ چلے گا تو وہ بدکاری کرنے کے لیے ان کے پاس بھی آئیں گے اور مجھے رسوا کریں گے، اب میں کیا کروں؟ دل ہی دل میں بہت کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں ان کے پاس میں، تو فوراً دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، یعنی ان کی اپنی بیٹیاں یا ان کی پوری قوم کی بیٹیاں، یعنی اگر آپ ایک مرد ہیں تو آپ کو شادی کر کے پراپرلی لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیم سیکس کے ساتھ آپ کس طرح یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی بدکاری کا کام تھا۔ پھر کیا فرماتے ہیں وہ، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرنا۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہم گرلز میں، ہم فیمیلز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ہم تو اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے، یعنی تجھے پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یو آر اویئر کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، تو تم ہمیں کیوں روک رہے ہو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یعنی میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی بڑی قوم کے سامنے وہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اکیلے، یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا،
یعنی کوئی بھی ان میں ایسا انسان نہیں تھا کہ وہ ان کی ہیلپ کرے، یا کوئی سمجھدار انسان ہو، پوری کی پوری قوم میں بگاڑ آ چکا تھا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں۔ جب پھر اس کے بعد فرشتوں نے ان کو بولا کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، یعنی یہ تم تک نہیں آ سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے، نکل کھڑا ہو۔ آج ہی رات میں آپ اپنی فیملی ممبرس کو لیجئے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ نکل جائیے یہاں سے۔ تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ تم جب جا رہے ہو تو پیچھے چاہے کتنی بھی آواز آئے، کتنا بھی شور ہو، تم کو پیچھے ہو کے، ٹرن ہو کے نہیں دیکھنا، بجز تیری بیوی کے، یعنی تم اپنی بیوی کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، کیونکہ ان کی بیوی بھی حمایتی تھی اسی قوم کی، اسی لیے ان کی بیوی جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسی طرح ان کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں، یعنی صبح بس ہونے ہی والی ہے اور ان کے اوپر عذاب آنے ہی والا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو زیر زبر کر دیا، یعنی ہم نے اس بستی کو اٹھا پٹخ کر دیا اور اوپر کا حصہ اس کا نیچے کر دیا، پوری زمین اٹھائی گئی، جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھائی اور اسے الٹا پٹخ دیا۔ اس کے علاوہ ان پر کنکریلے پتھر آسمان سے برسائے گئے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے، یعنی جس انسان کو جو پتھر لگنا تھا اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ان کی قوم کی کیا خرابی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرا کرتے تھے، جو بھی کبھی کوئی چیز دیا کرتے تھے یا مال اس سے لیا کرتے تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار لیا کرتے تھے، خرابی کر دیا کرتے تھے، پیسے زیادہ لے لیے لیکن مال کم دیا۔ میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کا عذاب کا خوف ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ تمہاری یہ حرکت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیز سے کم کر کر نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ بچاؤ۔ کیا تھی یہ فساد و خرابی؟ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کی قوم کیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی، اور ساتھ میں راستوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، جو لوگ جایا کرتے تھے وہاں پہ ان سے گالم گلوچ کرنا، ان پہ بری بری باتیں کرنا، تو اس طرح کی لڑائی کا سبب بنتا تھا وہ، تو یہ خرابیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ناپ تول میں تم کمی کیے بغیر ایمانداری کے ساتھ سودا کرو گے، اس کے بعد جو تمہیں نفع حاصل ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دے دے گا، تمہیں ایسی کسی خرابی کی، کسی غلط کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ ان میں اور برکت کر کے قبول کرتا ہے، یعنی آپ کا تھوڑا سا مال بھی جو حلال طریقے سے آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہو اس میں خوب اللہ تعالیٰ برکت کر دیں گے، اور اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ انٹرسٹ کا مال یا غلط طریقے سے جو مال ہے وہ بچا بچا کے بھی اپنے پاس رکھیں، چاہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس 100 کے 200 ہو گئے ہیں، لیکن وہ ایسے ہوں گے کہ اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، اور وہ اوپر سے آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ایسی آ جائے یا کسی بھی طرح کے کوئی مس ہیپ ہو جائے کہ آپ کے پاس سے وہ پیسے چلے جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو حلال کمائی ہے اس میں خوب برکت ڈالی جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ یعنی جو ہماری مرضی ہم ناپ تول میں کرنا چاہیں، ہماری مرضی، ہماری وش ہے، ہمارا مال ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑیں گے؟ یا پہلی بات جو انہوں نے بولی تھی کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے، یعنی ایک طرح سے انہوں نے ان پہ ٹونٹ کیا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم تو۔ کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، اس کے بعد میرا یہ ارادہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، یعنی میں تمہیں تو روکوں اور خود وہ غلط کام کرنے لگوں، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے جتنا میرے اندر طاقت ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، وما توفیقی الا باللہ، کہ کسی کو کوئی توفیق نہیں ملتی نیک کام کرنے کی بھی مگر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو ہمارے آج کے لیسن کا بھی انشاءاللہ یہ رہے گا، ہم جو سبق سیکھیں گے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پہ رلائی کرنا ہے جیسے کہ ان تمام انبیاء نے کیا۔ اے میری قوم،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ یعنی ان کو اویئر کیا گیا کہ دیکھو تمہاری یہ ابھی پاس کی ہی قومیں گزری ہیں، ابھی تھوڑا ٹائم ہی ہوا ہے، ہسٹری جو ہے وہ ابھی تازہ ہی ہے، ان لوگوں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ہوا تھا، تو تم ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب ہو جائے۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انہیں سمجھ میں نہ آئے، ساری باتیں ایک دم کلیئر تھیں، لیکن یہ ایک طرح سے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، آج کل کے زمانے میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا فائدہ کیسے ہوگا، ہم تو نقصان میں چلے جائیں گے، ہم تو غریب ہو جائیں گے، جو بھی ایکسکیوز انہوں نے دیا، اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنگسار کر دیتے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ جیسے کہ ان کا قبیلہ ریپیوٹڈ قبیلہ تھا، اگر وہ کسی ایسے عام قبیلے سے یا پھر کسی بھی طرح سے سمجھ لیں آپ کے مالی اعتبار سے یا کچھ بھی کمی ان کے اندر پائی جاتی ایسی کہ وہ ان پہ دست درازی کر سکتے، تو اب تک وہ ان کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معزز قبیلے سے بلونگ کرتے تھے، جب وہ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے تو جب ایسی سچویشن آئی کہ ان کی جان پہ آ جائے گی تو پورے قبیلہ ان کا جو کہ آلریڈی مشرک تھا ہی، یعنی سب کے سب ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ پروٹیکشن کے لیے سٹینڈ لیا انہوں نے۔ 2 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الگ تھلگ رہے سب سے، تو ان کا پورا قبیلہ اس پورے کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو وہ سب چاہے وہ سب کے سب ایمان نہ لائے ہوں لیکن وہ اپنے فرد کے حمایت کے لیے سب ساتھ کھڑے رہے۔ تو یہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ کیا فرماتے ہیں یہ لوگ کہ ہم تمہیں کوئی ایسی حیثیت والا نہیں پاتے، تم میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم تمہاری بات سنیں، ہاں ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، تمہیں جان سے نہیں مار رہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پش ڈال دیا؟ یعنی تمہیں ہمارے لوگوں کی تو پرواہ ہو رہی ہے لیکن تمہیں اللہ کے حکم کی، اللہ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی۔ پھر سے وہی بات آ رہی ہے کہ جو بھی مومن ہے، اللہ پہ ایمان والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی رحمت میں ان کو نجات مل جاتی ہے، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے دھر دبوچا۔ اس چیخ سے ان کے دل، جیسے کہ پچھلے قوم کے ساتھ ہوا تھا، پھٹ گئے، بھوچال آ گیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ مدین کے لیے بھی ویسے ہی دوری ہو جیسے دوری سمود کو ہوئی، یعنی ان کو بھی اسی طرح کی بدبختی پہنچی جیسے قوم سمود کو پہنچی تھی اس سے پہلے۔ یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جب بھیجا تو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں، یعنی تمام دلیلیں دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ فرعون کی ہی اتباع کرتے رہے، اسی کو فالو کرتے رہے، جبکہ وہ ساری غلط چیزیں کرا کرتا تھا۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا، کیونکہ اگر آپ لیڈر ہیں اور آپ پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں تو سب کا جو عذاب ہے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ پوری قوم کو اپنے جہنم میں لے جائیں گے۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر لا کھڑے کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی برا انجام ہوگا جو ان کو ملے گا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خبریں مل رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئیں، یعنی ان کی ریمننٹس آپ کو ملیں گی، وہ بستیاں اجڑی ہوئی آپ کو آس پاس میں جب آپ جائیں گے، اگر آپ کو عرب جانا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ قومیں جو اللہ کے عذاب سے ختم ہو گئی تھی، کچھ کے نشانات آپ کو ملیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل ہی جیسے صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی ہوں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا۔
یعنی اللہ کا حکم آ گیا تو کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا اگر اللہ نے آپ کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے، بلکہ بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ کیسے نقصان بڑھایا؟ کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہے تو وہ مدد بھی نہیں کر سکے، اور الٹا وہ شرک میں بڑھتے چلے گئے۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے، جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت ہی سخت ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ان واقعات میں ان لوگوں کے ایکشن سے، ان کے کفر سے، اور ان کی وہ تمام بدعملیاں جو یہ کیا کرتے تھے جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہیں کہ ہمیں یہ تمام کام نہیں کرنے، ہمیں ان سے حد درجے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا، یعنی ان میں سے کوئی خوش بخت ہوگا جسے جنت ملے گی، اور کوئی ہوگا جسے جہنم ملے گی۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عذاب دائمی ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے تب تک ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے، جو نیک بخت ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ بے انتہا بخشش ہے۔ یہاں پہ ایکسٹرا جو ایڈ ہوا ہے کہ جب تک تیرا پروردگار چاہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کیا ہے، یعنی ابتدائی حصہ اپنا گناہ بھگت کے، ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جہنم میں ڈالے، جو کہ نیک لوگ تھے ان کی پاک صاف ان کو کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا جائے اور جنت میں ڈالا جائے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے ان لوگوں کے لیے، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں، قیامت کے دن کو بالکل ڈاؤٹ میں نہ رکھیں، کیونکہ قیامت کا دن آنا ہی ہے۔ جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ جیسے کہ آیت ریپیٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی عذاب کا ٹائم مقرر نہیں کیا ہوتا تو وہ فوراً کی فوراً ان کو ہلاک کر دیتا۔ انہیں تو اس میں بھی سخت شبہ ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے گا۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اس سے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ جمے رہیں، جیسا اللہ ہم کو کہہ رہا ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی حدوں کو کراس نہ کرنا۔ حدوں کو کراس کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی حدود آپ کے سامنے سیٹ ہیں ان کو آپ کراس نہ کریں۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے سارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ دیکھو، ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، یعنی آپ ان کی باتوں میں بالکل نہ آئیں۔ جب ایک بار اللہ نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے تو آپ کیا کریں؟ ان کی باتوں میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ آپ کے لیے جرم ثابت ہو، آپ گناہ کی طرف نہ چلے جائیں۔ اللہ کے سوا اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، نہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یہاں پہ جو آیا نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں سرے یعنی صبح کی اور رات کی نماز کا، اور اس کے علاوہ رات کی کئی ساعتیں، جو رات کا مطلب ہو گیا جیسے ایک ہو گیا فجر کی نماز، پھر دوسرا جب دن ختم ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے عصر کی نماز ہو گئی، پھر رات شروع ہو جاتی ہے تو رات کی کئی ساعتوں میں، کئی ساعتیں مطلب مغرب کی نماز اس میں آئے گی، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، کیونکہ وہ رات کے آخری پہر میں کہ اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ کیوں بتایا یہ؟ کیونکہ ہمارے جتنے گناہ رہتے ہیں اگر ہم نماز پوری توجہ سے اچھی طرح باوضو ہو کر پڑھیں تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کی نماز آپ کے ان کے درمیان کے جتنے گناہ ہوں گے ان سب کو مٹانے کا کام کرے گی۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔
پھر فرمایا کہ آپ صبر کیجئے، صبر کرتے رہیے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، یعنی جو زمین میں فساد پھیل رہا ہے، زمین میں فساد کیسے پھیلتا ہے؟ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر کے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری جگہ ایسی ہوں گی جہاں پہ اللہ کے کمانڈس کی نافرمانی ہو رہی ہے، ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جو شریعت کے اگینسٹ جاتی ہیں، یا دوسرے کلچرز کو فالو کرنے والی چیزیں ہو گئی جس میں ہر طرح کی خرابی پائی جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، سوائے ان چند کی جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دے دی۔ صرف کچھ ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نجات دی ہے۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی، اور وہ گناہ گار تھے۔ یعنی جو ظالم ہیں یہ مدہوش ہیں، مست ہیں اپنے کاموں میں جو یہ کرتے جا رہے ہیں گناہ کے کام، اور انہیں ایک دن عذاب آ پکڑے گا۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، یعنی جس بستی میں لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو ختم نہیں کرتا۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو وہ سارے لوگوں کو ایک ہی راستے پر چلا دیتا، کسی طرح کا کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ یعنی جو اختلاف ہے یہ لوگوں کے درمیان قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتا دیں گے کہ کون سچا تھا اور کون تھا جو ناحق ہونے کے بعد بھی دوسرے لوگوں کو اپنی اپنی بڑائی اس کے اوپر ظاہر کرتا تھا۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صرف اس راستے کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، بجز ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کر دوں گا۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہے کہ انسان اور جنات جہنم میں بھر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ ان میں شامل نہ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعات بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کا ہم نے بھی ان کی سٹوریز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائے؟ تاکہ آپ کے دلوں کو تسلی ہو، آپ تسکین محسوس کریں کہ دیکھیں ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ انبیاء کو جھٹلاتے رہے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، اور ایمان والوں کو جو تعداد میں کم تھے ان کو برا بھلا کہتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے۔ جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے لپیٹتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے، یعنی جو قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے ایک طرح سے نصیحت ہے کہ اگر آپ اپنا عمل اچھا کرتے ہیں تو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ اپنا کام کریں، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں وہ اپنا کام کریں، وہ اپنے عمل میں مشغول رہیں۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ پھر یہاں سے سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کو قرآن عربی نازل فرمایا ہے، یعنی یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ کیوں عربی زبان میں ہے؟ کیونکہ جن لوگوں پر یہ نازل ہوا ان لوگوں کی زبان ہی عربی تھی، اور ان کو سمجھانے کے لیے انہی کی لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا۔ اول مخاطبین عرب کے لوگ ہی تھے، اس کے بعد وہ میسج انہیں دنیا میں پہنچانا تھا۔ اسی لیے جو قرآن کی اصل ہے اگر ہم اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اسے عربی میں ہی سمجھیں۔ جو ٹرانسلیشن قرآن کے ہوتے ہیں وہ صرف اس کی ایک سمجھ ہے، ایکچول قرآن نہیں ہے وہ۔ عربی اتنی واسٹ لینگویج ہے کہ اس کے اتنے میننگز اس کے اندر سے آپ کو ملیں گے کہ جب تک آپ عربی نہ سمجھیں آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو بھی ٹرانسلیٹر آپ کو جس لینگویج میں جس ترجمے میں بتائے گا آپ اسی حساب سے اسے سمجھ لیں گے، حالانکہ ایک ہی ورڈ کے 10 میننگز بھی ہوتے ہیں۔ اتنی وسیع لینگویج ہے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بک کے لیے چوز کیا، کیونکہ جامع الفاظ بھی ہیں اس میں، ایک ورڈ کے اندر پورا پورا سینٹنس کا میننگ بھی آ جاتا ہے، پلس یہ ہے کہ آپ جس طرح سے معنی سمجھنا چاہیں۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرا کریں جب بھی قرآن پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ دیجئے جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہو، جو آپ ہمیں میسج پہنچانا چاہتے ہوں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کا کچھ سمجھنے لگیں، غلط سمجھنے لگیں۔
پھر آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ پیش کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا احسن القصص، یعنی ایک بہت ہی خوبصورت قصہ ہے یہ، کہ آپ کی جانب اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا ہے. آپ کو نہیں بتاتا اس کے بارے میں، آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتا رہا ہے. یہاں سے اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی بیوٹیفل سٹوری ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا قصہ ایک ہی سٹوری میں کمپلیٹ کر کے رکھ دیا ہے، سٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک میں. ان کا قصہ آپ کو سیپریٹڈ قرآن میں الگ الگ جگہوں پہ نہیں ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے احسن القصص بھی کہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اگر ہم اسے دھیان سے سمجھیں اور پڑھیں تو. جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں یہ کب ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت میں وہ ان کے فادر کون ہوتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام ان کے پاس سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے. جب تک ان کو خواب کا علم اللہ نے نہیں سکھایا، تو وہ اٹھ کے اپنے فادر سے اس خواب کو ڈسکس کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے آگے 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے بو ڈاؤن ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. یعنی اپنا ذکر جو یہ خواب ہے، یہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ڈسکلوز مت کیجیے گا، ان کو نہ بتائیے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ کیونکہ ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ سبلنگز میں بھی رائیولری ہو جاتی ہے، کہ امی ابا تمہیں مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں اور میں تو اتنا کچھ کرنے والا ہوں، پھر بھی ان کا دھیان تمہاری طرف ہے. تو آپس میں وہ ان کے ماں باپ کی توجہ جو ہے، اگر کسی ایک اولاد کی طرف بھی زیادہ ہوتی ہے تو دوسرے بھائی بہنوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کرتی رہتی ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ اپنی اولادوں میں بالکل ایکوالٹی رکھیں، انصاف کریں. اگر آپ ایک کو پیار کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو بھی کریں. ہو سکتا ہے کہ ایک اولاد آپ کو زیادہ فرما بردار ہو، اس لیے اس سے محبت زیادہ ہو، لیکن اولاد کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ میرے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں، تو وہ ان کے اندر نفرت کا سبب بنے گا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے دلی محبت تھی، اور ان کو کہیں نہ کہیں آئیڈیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہونے والے ہیں، تو یا پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی گئی تھی، تو ان کا رجحان ان کی طرف زیادہ تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ان کے بھائی جو تھے وہ ان سے حسد کرنے لگ گئے تھے. تو یہ اس وجہ سے ان کے فادر نے بولا کہ آپ ان کو ساری باتیں ڈسکس نہ کریں. یہاں سے ہمارے لیے میسج نکلتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ ساری باتیں شیئر کریں. جہاں آپ کو وزڈم لگتی ہے کہ یہ بات بتانا نقصان دہ ہو سکتا ہے ریلیشنز کے لیے، ان باتوں کو آپ ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح سے کہ جھوٹ بولنے کی نوبت بھی نہ آئے، اس بات کو ڈسکلوز ہی نہ کریں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ڈسکس کی جائے. اسی طرح تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا. ان کے فادر نے ان کے لیے خواب کی تعبیر پیش کی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو ریپیوٹیڈ مقام دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں آپ کو عطا کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت سے نوازا تھا. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اس چیپٹر میں ان لوگوں کے لیے بہت سارے ایسے لیسنز ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ کی نشانیاں ہیں وہ. جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں. کون کہتا ہے یہ؟ یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے، ان کے علاوہ 11 بھائی. تو انہوں نے ان کے دل میں یہ چیز آئی، کیونکہ حسد کا بیج ڈل چکا تھا، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے جو سگے بھائی تھے جو ان کی سیم مدر سے تھے، تو وہ ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، ہم سے زیادہ. اور حالانکہ ہم طاقتور جماعت تھے، یعنی وہ بڑے بھی تھے، اسٹرانگ بھی تھے، ہم لوگ زیادہ اسٹرانگ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بچے، کمزور بچے ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پسند ہے. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں، یعنی ہمارے ابا جو ہیں وہ لاسٹ ہو چکے ہیں، آؤٹ آف مائنڈ ہو چکے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بات کی کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں.
यूसुफ को तो मार ही डालो या उसे किसी नामालूम जगह फेंक दो। उन लोगों ने प्लान बनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाके कहीं पर कत्ल कर देंगे या फिर उन्हें किसी जगह में दूर फेंक देंगे, ताकि तुम्हारे जो वालिद हैं, तुम्हारे अब्बा हैं, उनका रुख, उनकी मोहब्बत वो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाए। उसके बाद तुम तौबा कर लेना, अल्लाह की हुजूर रो के गिड़गिड़ा के दुआ कर लेना, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। यानी गलत काम कर लो पूरे होशो हवास के साथ और फिर अल्लाह से तौबा कर लेना। उनमें से एक ने कहा यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि उसे किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ। ठीक है, तो सारे भाइयों जब कत्ल करने पर आमादा हो गए थे, तो एक भाई ने कहा कि नहीं, कत्ल मत करो, ऐसा करते हैं कि जिंदा छोड़ देते हैं और इनको किसी कुएं में डाल देते हैं, कुएं की गहराई में, कि उसे कोई और जो काफिला वहां से गुजर रहा हो वो उसे निकाल के तुमसे दूर ले जाए। अगर करना है तो ऐसा करो, क्योंकि ये भाई है हमारा, इसे कत्ल करना ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा, जब उसके बाद उन्होंने अ, ये प्लान पूरा कर लिया, तो वो अब अपने फादर के पास आते हैं। उन्होंने कहा कि अब्बा, आखिर आप यूसुफ को के बारे में हम पर एतबार क्यों नहीं करते? हम तो इसके खैर ख्वाह हैं, यानी आप हमें इनको हमारे साथ सहरा में भेज दीजिए, ये हमारे साथ जाएंगे और उसके अलावा हमारे साथ खेलेंगे, तो आप इनके क्यों नहीं हमारे साथ भेजते? यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ जंगल में ले जाने के लिए, सहरा में ले जाने के लिए वो अपने फादर को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। कल आप उसे जरूर हमारे साथ भेज दीजिए कि ये खूब खाए पिए और खेले, उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हम हैं। तो इसके ऊपर, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम समझते थे कि इनके भाई हसद करते हैं, तो हो सकता है यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचा दें, इसीलिए वो उनके साथ नहीं भेजा करते थे। वो बहुत, उनकी उम्र कम थी कि वो अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते थे, इसलिए वो हर वक्त उनके साथ रहा करते थे, याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। अब याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि इसे तुम्हारा ले जाना मुझे तो सख्त सदमा देगा, और मुझे ये भी खटका लगा रहेगा कि तुम्हारी गफलत में इसे भेड़िया खा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खेलने में लग जाओ और मेरे बेटे को आके भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया कि हम जैसी जोर आवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उसे भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे हुए। यानी हम इतने सारे, इतने बड़े ग्रुप है, अगर हमारे होते हुए भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया तो इसका मतलब क्या है? हमारा होना ही बेकार है। यानी पूरी तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि हम अपने भाई की अच्छे से प्रोटेक्शन करेंगे, आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। फिर जब उसे ले चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक देंगे, यानी जब ये दूर ले गए अपने फादर से, सहरा में ले गए उनको, और उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि अब दूर जो कुआं था, जो उनके एरिया से बहुत दूर था, उसके तह में इनको फेंक देंगे। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि यकीनन वक्त आ रहा है कि तू उन्हें इस माजरे की खबर इस हाल में देगा कि वो जानते ही ना हो। मतलब क्या है कि जब अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया, अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तसल्ली और हौसले के लिए वही की। उनको उसी उम्र में वही मिली कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम तेरी हिफाजत ही नहीं करेंगे, बल्कि तुझे ऐसे बुलंद मकाम पर भी फाइज करेंगे कि ये भाई जो है तुम्हारे सामने माफी मांगते हुए आएंगे, तुम्हारी खिदमत में हाजिर होंगे। फिर तुम उनको अवेयर करोगे अपने इस संगीन जुर्म के बारे में कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाएंगे और वो शर्मिंदा हो जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे उस वक्त में, लेकिन जो बच्चे नबूवत पर सरफराज होने वाले हो, यानी उनको अल्लाह ताला नबूवत देने वाले हो, उनमें बचपन में भी वही आ जाती है, जैसे यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, या हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। इशा के वक्त वो सब अपने बाप के पास रोते हुए आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो उन्होंने उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उन्होंने उन्होंने कुएं में फेंक दिया, अल्लाह ने उन्हें वही की। अब उसके बाद क्या है, इनके भाई वापस आ जाते हैं घर पे और अपने बाप के पास रोते हुए आते हैं कि हमारा भाई जो है वो हमसे छिन गया। अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ में लग गए, यूसुफ को हमने असबाब के पास छोड़ दिया, जो उनका गल्ला था उसके पास छोड़ दिया, और हम खेल में लग गए थे, उसे पीछे से भेड़िए ने आके खा लिया। आप तो हमारी बात मानेंगे ही नहीं, गो हम बिल्कुल सच्चे ही हों। यानी उन्होंने वही एक्सप्लेनेशन दी जो उनके अब्बा ने पेश की थी कि अगर तुम ऐसा लेके जाओगे तो भेड़िया ही खा जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। ऊपर है जो हमारा सेफ है ना, उस पे 70 जो चाबी की वो लिखी हुई है, वहां पर उसके खोल लीजिए और उसके ऊपर रखे हुए हैं पैसे। ठीक है, अम्मी आपसे बात करने के लिए कह रही थी, मेरी अम्मी हो गई। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ابا جان دیکھو آپ نے جیسے کہا تھا نا انہیں بھیڑیے نے ہی کھا لیا، یعنی انہیں اور کوئی ایکسکیوز ملا ہی نہیں. وہی ایکسکیوز، لیم ایکسکیوز ملا کہ ہم کھیلنے میں لگ گئے اور ہمیں بیچ میں سے یوسف علیہ السلام کو آ کے بھیڑیا کھا گیا. ہم بالکل سچے ہیں، چاہے آپ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں. اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے. یعنی ان کا کرتا اتار کے اس پہ ایک انہوں نے اپنے جانور کو وہیں پر ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، اور خون لگا کر وہ کرتا گھر لے آئے اور باپ سے کہا کہ یہ دیکھیے یہ ان کا خون آلود کرتا، کہ ہمارے پاس صرف سوائے اس کرتے کے کچھ نہیں بچا. باپ نے کہا کیوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے. یعنی کیونکہ وہ نبی میں سے تھے، انبیاء میں سے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، ایک چال ہے. کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا اگر کسی پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا کرتا تھوڑی اتارے گا، وہ کرتے سمیت اسے کھاتا نا. کرتا کیسے صحیح سلامت ہے کہ اس میں بالکل بھی کسی طرح کا کوئی اور نشان، کوئی پھٹنے کا نشان نہیں تھا، کوئی اسکریچ نہیں اس کے اوپر، اور وہ آپ کرتا صحیح سلامت لائے، صرف اس پہ خون لگا کے لے آئے. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا رہے ہیں اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے بس میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کیا کہتے ہیں، کوئی بھی انسان جو پریشانی میں مبتلا ہو، اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، سب سے پہلا اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ صبر ہی بہتر ہے. تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. یعنی اب میں صبر ہی کروں گا، اللہ ہی میری مدد کرے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ہوتے ہیں، ایک قافلہ وہاں سے آتا ہے اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. پانی نکالنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس کنویں میں. اپنا ڈول جب وہ لٹکاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھ کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر وہ کہنے لگتے ہیں واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. ایک لڑکے کے آنے پر، ایک لڑکے کے نکلنے پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ obviously بہت ہی نہایت ہی خوبصورت تھے. اور اس کے علاوہ انہیں ایک بچہ ملا. بچہ ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بیچ کر اس سے مال بھی حاصل کر سکتے ہیں، ایز اے غلام فروخت کر سکتے ہیں. تو انہیں اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، کہ وہ ایک مال تجارت سمجھ کے ان کو چھپا لیا. اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا، کیونکہ انہیں پیچھا چھڑانا تھا. لیکن اب قافلے والے آئے تو ان کے بھائی وہاں پر دوڑے ہوئے آ گئے کہ یہ ہمارا غلام ہے اس طرح سے، اور آپ چاہیں تو اسے ہم سے خرید سکتے ہیں. تو انہوں نے کم قیمت پر ہی سودا کر کے اپنے بھائی کو وہاں سے بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے، وہ بس ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کے حکم سے وہ مصر گئے. مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی وہ جب غلام جہاں پہ غلام بکتے تھے اس بازار میں وہ بچہ پہنچا، یوسف علیہ السلام پہنچے تو ان کو وہاں کے جو اس مصر کے جو عزیز تھے، انہوں نے یعنی سمجھ لیجیے کائنڈ آف وزیر تھے وہاں کے، تو انہوں نے ان کو خرید لیا. خریدنے کے بعد وہ جب گھر لے کر آئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ اسے باعزت احترام کے ساتھ رکھنا، اسے خوب عزت کے ساتھ رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا، پلس ان کا رعب ڈالا کیونکہ وہ انبیاء میں سے تھے obviously. تو ایک طرح سے ان کو بھی دلی وابستگی ہو گئی ان سے کہ آپ ان کو عزت دار رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، فیوچر میں بھی ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اڈاپٹ کر لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہنچا دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں. اب وہاں پر ان کی اچھے سے پرورش، اچھے سے ایک طرح سے ان کی تربیت ہو سکتی تھی، کیونکہ جہاں یہ رہتے تھے وہ ایک طرح سے گاؤں کا علاقہ تھا. تو جو تہذیب ان کو سیکھنی تھی، جو کام ان سے اللہ تعالیٰ کو لینا تھا، اس کے لیے ایک کلچرڈ ایریا، ایک ایسی سوسائٹی ضروری تھی جہاں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہو. ایک آپ دیکھیں گے نا، شہر کی زندگی اور گاؤں کی زندگی بالکل الگ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو کام لینا تھا اس کے لیے انہیں وہیں رہ کر، انہی لوگوں کے درمیان رہ کر انہی سے تربیت پانی تھی، تاکہ وہ کل جس کام کو اللہ تعالیٰ انہیں دینے والے تھے اچھے سے سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے ارادہ غالب کیا، لیکن اکثر لوگ بے علم تھے. یعنی اکثر لوگ جو ہے ان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا ارادہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے بظاہر کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ فیوچر میں کیا اچھا ہونے والا ہے. جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. یعنی جب وہ بڑے ہو گئے، اپنی ایج کو پہنچے جس ایج میں انہیں نبوت ملنی تھی، اور اللہ کی طرف سے انہیں نبوت ملی، اور اللہ نے ان کو انٹیلیجنس دی، بہت زیادہ قوت فیصلہ دیا کہ فیصلہ کس طرح کرنا چاہیے. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. نیکوکار کیوں کہا گیا یہاں؟ کیونکہ انہوں نے
کنویں میں بھی صبر کیا، اپنے بھائیوں کی سختیاں برداشت کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے کسی کے سامنے کوئی بات ڈسکلوز نہیں کی کیونکہ ان کی عمر اتنی کم تھی، پر اللہ کی طرف سے جو ان کو کام دیا گیا تھا انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر کے صبر کے ساتھ کام کیا، اور جہاں پہ گئے وہاں کے طور طریقے سیکھے اچھے سے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے نیکوکار بندوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے. یعنی جس جگہ پہ وہ پل بڑھ رہے تھے، وہیں پہ جو اس عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا دل ان پر آ گیا کیونکہ وہ نہایت ہی خوبصورت ہے. اور آپ کو پتا ہوگا حدیث کے بھی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدھی دنیا کی خوبصورتی ہے وہ یوسف علیہ السلام میں ڈالی ہوئی تھی. تو ایک طرح سے یہ تھا کہ ان کی طرف اٹریکشن بہت زیادہ تھی. تو وہی عورت جو جب وہ بچے تھے کل اور وہ ان کو اڈاپٹ کرنے کا بھی سوچ رہی تھی، اب جب وہ بڑے ہو گئے تو انہی کی طرف اٹریکشن اتنی بڑھ گئی کہ اس نے غلط کام کی طرف یوسف علیہ السلام کو پکارا، ان کے اوپر غلط نظریں رکھنی شروع کر دی، اور ان سے بولا کہ تم کیا کرو، ان ساری چیزوں کو چھوڑو اور غلط کام کی طرف میری طرف آپ اب مطلب میرے ساتھ کوئی غلط کام کرو، جو بھی ان کا ارادہ تھا. پھر اس کے بعد کیا کیا، ان کو بلایا اپنے پاس اور سارے دروازے بند کر دیے، اچھے سے لاک کر دیے، اور کہنے لگی کہ آ جاؤ، گناہ کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام اسی وقت کیا بولے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا، بے انصافی کرنے والوں کو بھلا نہیں ہوتا. یعنی یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی ہے اس کے بدلے میں اس ذلت کا کام کبھی نہیں کروں گا. چاہے وہ اس وقت غلام تھے لیکن وہ انہوں نے پھر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی کہ میں کچھ بھی ہو جائے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اس عورت نے یوسف کی اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا، یعنی وہ یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھی، ان کی طرف اس نے ایک طرح سے اٹیک کرنا چاہا. یوسف علیہ السلام اس کا قصد کرتے، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مرد حضرات میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ عورت کی طرف زیادہ ٹینڈنسی رہتی ہے کہ وہ مائل ہو جائیں، بجوز اس کے کہ جیسے لیڈیز اٹریکٹ ہوتی ہیں، مرد کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو یہ ورڈز آیا ہے کہ وہ بھی قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو مدد حاصل تھی کیونکہ وہ نیکوکار تھے تو اللہ نے ان کو اس گناہ کے کام سے ایک طرح سے بچا لیا. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ان کی پہلے کی زندگی بھی اس طرح کی نہ ہوتی، پاک صاف نہ ہوتی، تو غلط کام کی طرف وہ مائل ہو جاتے. انہوں نے اللہ کا برہان نہ دیکھا ہوتا. یہ کیا چیز ہے برہان، کیا چیز ہوتی ہے؟ صحیح غلط کی آپ کو تمیز ہے، آپ کو پتہ ہے کیا کام کرنا ہے، کس سچویشن میں نازک موقع پہ بھی آپ گمراہ نہ ہو جائیں کہ گناہ کی دعوت آپ کو ملے تو آپ فوراً اس کی طرف نہ ہو جائیں، اپنے نفس کے بہکاوے میں نہ آ جائیں. تو ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ ہیلپ تھی. اگر انہوں نے اللہ کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو اللہ کی برہان ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے کلام سے کنٹینیوس اٹیچ رہ کے. اگر ہم دن رات اس چیز کے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے ٹچ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آلویز ہمارے مائنڈ میں ہوں گے. تو جب بھی کبھی گناہ کا موقع آئے گا تو ہمارے دل میں یہ فوراً آئے گا کہ کل اگر اللہ نے مجھ سے آخرت میں سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گی، یا پھر یہ کہ ابھی بھی تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو انسان ایک دم اس غلط کام سے رک سکتا ہے. تو اسی لیے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہاں پہ انبیاء کے بارے میں، نبی کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی کچھ غلط کا ارادہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا. اسی واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے برائی کو دور کر دیا. اسی لیے ہمیشہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے نازک حالات میں ہم لوگوں کو بھی اپنے برہان دکھائیں تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچ سکیں، ان سچویشنز میں بھی جہاں بچنا بہت مشکل ہے. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. مخلصین کا لفظ ہے. مخلص کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ چوز کر لیتا ہے. دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب وہ اگینسٹ بھاگ رہے ہیں اس لیڈی کے، اور ان کی جو لیڈی جو ہے وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو دونوں کیا ہوا، دونوں بھاگ رہے ہیں، وہ ان سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس عورت نے کیا کیا، ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے سے کرتا پکڑا اور ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہا تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا. دروازے کے پاس جب وہ دوڑ رہے تھے تو اس عورت کا شوہر ان کو مل گیا. تو دیکھا تو دونوں ایسی حالت میں تھے کہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ دیکھنے کے بعد وہ سڈنلی شوق میں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ وہ کیونکہ وہ اس آدمی کو تو نہیں معلوم کہ اندر کیا معاملہ تھا، تو وہ اس کے بعد وہ کہنے لگی، یعنی وہ عورت، کہ اس کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام ہی غلط کام کر رہے تھے، اور جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے. یعنی یہ آئے تھے غلط کام کے ارادے سے، لیکن جب مجھے پتا چل گیا تو اس کے بعد یہ بھاگنے لگے یہاں سے.
تو اسی لیے کیا کرو، ان کو سزا دو، کیونکہ ایک انسان ہے آٹومیٹکلی ہوگا کہ اپنے وائف کی بات ہی مانے گا، کہاں وہ ان کی بات مانیں گے جو کہ ان کے کل آئے ہوئے غلام ہیں. تو اسی طرح یہ ہوا کہ ان اپنی بیوی کی بات سن کے یہ ہوا کہ وہ ان کو قید کر دیں. ان کی بیوی نے بولا کہ آپ ان کو سزا دیجئے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اسی عورت نے مجھے اپنی طرف بلایا تھا، اسی نے دروازے بند کیے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ اس عورت کے قبیلے کا ہی ایک شخص تھا، یعنی اسی کی فیملی ممبر تھا ایک اس عورت کا، جس نے گواہی دی، ایک طرح سے ایک کرائٹیریا دیا کہ آپ ایسا کریے، جج کرنے کے لیے، فیصلہ دینے کے لیے یہ چیک کیجئے کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہوگا تو obviously یہ ہوگا کہ سامنے سے اگر حملہ ہو رہا ہے، کوئی آدمی کسی عورت کے اوپر زبردستی کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ناخن مار سکتی ہے، تو آگے سے کرتا پھٹا ہوا ہوگا. لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے کرتا یوسف علیہ السلام کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے سے اس عورت نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے فیصلہ ہو جائے گا. اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو ٹھیک ہے، تو یہی ہوا کہ خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، صاف کہہ دیا، وہ سمجھ گیا کہ کیونکہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیوی نے ہی غلط کام کا ارادہ کیا تھا. اور انہوں نے بولا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے، یعنی عورتیں اگر چال بازی کرنے پر آئیں تو بہت حد تک جا سکتی ہیں. اور آپ سب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کل بھی اتنا کامن ہے، اگر کوئی لیڈی ڈومیسٹک وائلنس کا یا کسی بھی طرح کا الزام لگا دے تو ہمارا جو کورٹ ہے وہ بھی کیا کرے گا، اسی کے حق میں ہی فیصلہ دے گا. تو اسی لیے کسی بھی اختیار کو اگر آپ لیڈی ہیں تب بھی غلط استعمال بالکل نہ کریں کہ کوئی نہیں دیکھے گا اور حکومت ہمارا ساتھ دے گی کیونکہ ہم مظلوم ہیں تو زیادہ تر ہمارے ہی فیور میں کیس ہو سکتا ہے. اللہ کی عدالت میں انصاف سامنے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کلیئر کر دیتا ہے. اس بات کو آتی جاتی کرو. اب اس کے بعد وہ کیا بولتے ہیں کہ اب اس بات کو آتی جاتی کرو، یعنی اس کو نگلیکٹ کرو، اس بات کو چھوڑ دو. اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، یعنی اب لوگوں کے سامنے سے ڈسکس مت کرو، چھوڑو، لیٹ اٹ گو. لوگوں کے سامنے بولو گے تو obviously ان کی بیوی کی ہی رسوائی ہوگی. اب گناہوں سے توبہ کر لو. بے شک، یعنی اس عورت سے بولا کہ تو توبہ کر لے، بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے. اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے. ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ صریح گمراہی میں ہے. یعنی شہر بھر میں ان کا قصہ پھیل گیا کہ اس طرح سے جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ اپنی طرف اپنے غلام کو مائل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. اس نے جب ان کی فریب غیبت کا حال سنا، یعنی وہ عورت یہ سننے لگی کہ دیکھو میرے بارے میں ایسے شہر بھر میں باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس نے ایک آئیڈیا ڈالا کہ میں ایسا کرتی ہوں، ان ساری عورتوں کو بلوا لیتی ہوں ایک محفل میں، اپنے گھر میں اس نے ایک مجلس کی اور ان میں سے ہر ایک کو اس نے چھری دے دی اور کہا کہ ایک طرح سے آپ ویٹ کیجئے، جب میں آپ سے بولوں گی تبھی وہ چھری اٹھائیے گا اور آپ کے سامنے جو اورنجز ہوں گے آپ ان کو کاٹیے گا اس چھری سے، تو جب میں بولوں گی میرے اشارے پر ہی آپ کو یہ کرنا ہے. تو اس نے سارا سین سیٹ کیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جب آواز لگاؤں تو آپ اندر آ جائیے گا، اچھے سے تیار ہو کے بالکل خوبصورت لگ کے آپ کو اندر کمرے میں آنا ہے جہاں ساری لیڈیز ہی لیڈیز ہیں. اس کے بعد وہ عورت جو تھی، اب یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا، وہ اندر آئے اور جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے. یعنی ان کو دیکھ کے اتنا زیادہ مروب ہو گئی، اتنے خوبصورت وہ تھے کہ ان کو لگا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے. ان کے منہ سے کیا نکلا دیکھیے، ہاشا للہ، کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت بزرگ فرشتہ ہے کوئی. اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے دانا دے رہی تھی، یعنی دیکھو کہ تم نے اسے ایک ہی باری میں دیکھا اور تمہارا یہ حال ہو گیا، یہ دیکھو بچپن سے میرے سامنے ہے، میں دن رات اس کو دیکھتی ہوں، تو میرا کیا حال ہوگا، جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی ہو یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ گناہ کا کام کیا. میں نے اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اس نے پاک دامنی اختیار کی. جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا. یعنی تب بھی وہ اپنی ڈھٹائی پر جمی رہی کہ اب بھی میں اس سے اسی غلط کام کا ارادہ کرتی ہوں، کیونکہ سب کے سامنے آ گیا تھا کہ وہی عورت غلط ہے اور وہ پوری طرح سے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کھلے عام کہہ دیا کہ اگر اس نے یہ میرا کام نہ کیا جو میں اس سے چاہتی ہوں تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی اور یہ بے شک بڑے ہی بے عزت ہوگا.
تو یوسف علیہ السلام نے اس ٹائم کیا دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، وہ ساری عورتیں اس نے اپنے کام میں لگا دی کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میسیجز لے کے جاتی یوسف علیہ السلام کے پاس کہ آپ ان کا پیغام قبول کر لیجیے، اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کر رہے تو ہم میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیجیے۔ مطلب یہ تھا کہ چاروں طرف سے عورتوں نے انہیں آ گھیرا، ان کی اتنی سخت آزمائش ہوئی ایک آدمی کی، اتنی ساری عورتیں، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک انسان بھی ہوگا، اس کو کوئی ایک عورت بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہے گی تو اس سے بچنا بھی نہایت ہی مشکل ہے، وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس انسان کی حفاظت کریں۔ کہاں یہاں پوری ایریا کی جتنی بھی عورتیں تھیں، اور وہ بھی باعزت خاتون تھی ساری، اور اسٹیٹس والی تھی، خوبصورت بھی تھیں، وہ سب کی سب چاروں طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش بنی ہوئی تھی۔ تو کیا فرماتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جس غلط کام کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، یعنی اس دنیا میں کوئی غلط کام کروں، ان عورتوں کی باتوں میں آ جاؤں، یا وہ کوئی ایسا پلان کر دیں کہ میں پھنس جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں جیل میں ہی چلا جاؤں۔ دنیا کی جیل بہت بہتر ہے آخرت کی جیل سے، کیونکہ آخرت میں جو بھی پھنس گیا، اس نے غلط کام کیا، جس کو آخرت میں جہنم مل گئی، تو وہاں سے تو کبھی اسے آزادی نہیں ملنی۔ اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور بالکل نادانوں میں، جاہلوں میں ہو جاؤں گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ بچائے تو کبھی ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرف مائل ہی ہو جاؤں۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے اسے پھیر دیا، یقیناً وہ سننے والا، جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی دعا قبول کری، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، جو بھی اسباب بنے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، یعنی کیونکہ وہ بے گناہ ثابت ہو چکے تھے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو تھوڑا ٹائم ہم جیل میں ہی رکھیں، تاکہ یہ ہو کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور تھوڑا سا عورتوں کے دماغ بھی درست ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جو ان بھی جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، یعنی یوسف علیہ السلام جس وقت جیل میں جا رہے تھے، اس وقت دو اور جوان بھی تھے جو جیل میں اسی ٹائم پہ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یعنی جب سب لوگ جیل میں چلے گئے، یوسف علیہ السلام بھی اور دو لوگ اور جن کا یہاں پہ ذکر ہوگا وہ بھی جیل میں چلے گئے، تو اب جیل کے اندر ہی ایک رات میں وہ دونوں جوان خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک نے یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے یہ دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر جو ہے ایک روٹی کی تھال ہے جس کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پرندے اوپر سے آ رہے ہیں اور اس میں سے کھا کھا کے جا رہے ہیں۔ پھر ان کو یہ لگا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی ایسی تھی، انہوں نے جیل میں جا کے بھی لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام دینا اور لوگوں کی خدمت کرنا، یہ سارے کام کر رہے تھے وہ، تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ لوگ ان کی طرف نیچرلی مائل ہوئے کہ یہ ایک اچھے انسان ہے، ایک عزت والے انسان ہے، تو ہم ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں نشانی میں دیتا ہوں ایک، کہ میری جو بات ہے، جو میں تمہیں بتانے والا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کی بیسس پہ ہی تم میری بات مانو گے، کیونکہ ان کو وہ توحید کا پیغام دینا تھا، تو انہوں نے یہ ان کو بولا، ان لوگوں کو، کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پہ یقین کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور میری بات بالکل سچی ہوگی، اس کے لیے ایک نشانی تمہیں دیتا ہوں کہ جو رات کو آج کھانا تمہارے پاس آنے والا ہے، میں پہلے ہی بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کھانا ملنے والا ہے۔ یہ ایک نشانی ہوگی کہ جو میں تمہیں تعبیر دوں گا خواب کی، وہ بالکل سچی ہے، وہ ویسے کی ویسی ہی پوری ہوگی۔ اور یہ سب علم انہوں نے، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی بڑائی ظاہر کی، فوراً ہی انہوں نے بولا کہ یہ اس علم کی وجہ سے ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو مصری جس مذہب کو فالو کرتے تھے، جو بھی ان کا مذہب تھا اللہ سے الگ تھا، اوبیسلی وہ مشرکی تھے، مشرک بھی، کافر بھی، کچھ بھی سمجھے آپ، تو وہ اس مذہب کو میں فالو نہیں کرتا، وہ آخرت کو نہیں مانتے، میں آخرت کا یقین رکھتا ہوں، تو جو میں بولوں گا وہ اس مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، میں وہی بتاؤں گا جو مجھے میرے اللہ نے سکھایا ہے، یعنی ایک خدا نے جو الہم واحد ہے۔ میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں کس کو فالو کرتا ہوں، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتا ہوں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں، ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اب انہوں نے بتانا شروع کیا، کیا بہت سارے پروردگار بہتر ہیں یا صرف ایک زبردست؟ یعنی اگر بہت سارے آپ کے ماسٹرز ہوں، آپ کس کس کا حکم مانیں گے؟ ایک ایسا ماسٹر ہو جو سپر پاور ہو، جس کی بات سب مانتے ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے؟
جانتے، اس کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا فرمان ہے تم سب سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو انہوں نے بتایا کیونکہ جو میں خواب بتاؤں گا اس کے لیے تمہیں پہلے توحید پر آنا ضروری ہے، تبھی تمہیں یقین ہوگا کہ جو میں کہنے والا ہوں وہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے لیے اللہ پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، پھر انہوں نے بتانا شروع کیا جب ان لوگوں نے ان کی بات کا یقین کیا کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، جو کام تم پہلے کرتے تھے تم واپس وہی کام کرنے لگ جاؤ گے، جو کام یعنی کیا کام تھا ان کا شراب پلانے کا، تو تم دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، لیکن دوسرا جو تھا اس کا خواب، اس کی تعبیر یہ تھی کہ تمہیں سولی چڑھا دی جائے گی اور پرندے جو ہیں تمہارا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، اور یہ بات ہو کر رہے گی، یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ان کے منہ سے تعبیر نکلوائی وہ ہو چکا، یہ چیز لکھ دی گئی تمہاری تقدیر میں ہوگی۔ اور اس بات کو اس لیے ماننا ضروری تھا کیونکہ ایک نارمل انسان آپ کو تعبیر دے تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وہ ہو یا نہ ہو، اور وہ بھی ایسی تعبیر جس میں آپ کی موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے بولا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کون؟ جو ایک ہی خدا ہے، مختلف معبود نہیں ہے، اس لیے تم جب اللہ کو مانو گے پھر مجھے مانو گے، اس کے بعد ہی اپنے خواب کو مانو گے کہ ہاں یہ تعبیر سچی ہوگی۔ جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے چھوٹ جائے گا، یعنی جو قیدی تھا دوسرا والا جوان جو واپس اپنے عہدے پر جانے والا تھا شراب پلانے والے پہ، شراب پلانے والے سے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے تم میرا ذکر کرنا، جب تم آزاد ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ کو بتانا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے یہاں سے نکلوا دیں۔ پھر کیا ہوا، اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے ابھی ان کی ڈیوریشن پوری ہو، تو اللہ کے حکم سے وہ انسان باہر جا کر بھول گیا ان کا ذکر کرنا، اور یوسف علیہ السلام کئی اور سال قید خانے میں ہی رہے، اور وہاں رہ کے انہوں نے باقی لوگوں کو اپنی تبلیغ کا کام کیا، ان لوگوں کو، کیونکہ جہاں نبی ہوتے ہیں جب وہ اعلان کر دے اپنی رسالت کا اس کے بعد وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام کنٹینیوس پہنچاتے رہتے ہیں، اس طرح سے ان لوگوں کی بھی ایک طرح سے تربیت ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کو اور ٹائم مل گیا اپنے اللہ کے ساتھ میں خلوت میں باتیں کرنے کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ سو رہا ہوتا ہے، اس وقت کا بادشاہ، جب کافی ٹائم گزر گیا، پھر اس نے خواب دیکھا، جب وہ عجیب سا خواب دیکھتا ہے وہ اٹھتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہے، کیا خواب ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی بالکل جیسے لاغر گائیں ہوتی ہیں وہ کھا جاتی ہیں۔ ایک رات اس نے یہ خواب دیکھا، پھر اس نے یہ خواب دیکھا کہ 7 بالیاں ہیں ہری بھری، یعنی ایسی سمجھ لیجیے آپ جسے پیڑ ہوتے ہیں نا لہلہاتے کھیت ٹائپ کی، اس طرح کی 7 بالیاں ہیں جو گیہوں کی ہری بھری ہیں ایک دم سرسبز ہیں، اور جو 7 ہیں وہ بالکل خشک ہیں، وہ ان کے اوپر چڑھ جاتی ہیں انہیں کھا جاتی ہیں اور ان کو بھی خشک کر دیتی ہیں۔ 2 الگ الگ طرح کے خواب تھے، اور انہوں نے بولا کہ ان کی تعبیر دو، سارے درباریوں سے کہا اس بادشاہ نے کہ مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہے، اس وقت کے جتنے بھی معبر تھے جو جادوگر ہوا کرتے تھے، کیونکہ مصر میں جادو بہت کامن تھا، تو وہ جادوگر تھے، کاہن، نجومی، جتنے بھی لوگ تھے، ان سب نے، اللہ کا حکم تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ہی تعبیر دینی تھی، اس لیے کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں دے سکا سوائے ان کے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، کوئی پریشان خیال ہے اور آپ کو صرف ایسی الجھنیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ خراب ہو یا آپ نے کچھ غلط غلط سوچا ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ پھر ان دونوں قیدیوں میں سے جو آزاد ہوا تھا اس وقت وہ بادشاہ کے پاس ہی تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ مجھے ان کا ذکر کرنا ہے، اتنا لمبا ڈیوریشن تھا اور انہوں نے خواب کی تعبیر ہماری جیل میں اتنی درست بتائی تھی، ایسا ہی ہوا تھا کہ دوسرے آدمی کو سولی چڑھا دی گئی تھی اور ان کو واپس اپنے پوزیشن مل گئی تھی، انہوں نے اس بات کا ذکر اپنے بادشاہ سے کر دیا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ جاتے ہیں کہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو، تو وہ واپس جیل میں آ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز بالیاں ہیں، خوشے ہیں، اور 7 ہری بھری ہیں، بالکل وہ ان کو کھا جاتی ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ جو بات آپ مجھے بتائیں گے میں ان لوگوں کو اس کی تعبیر دوں جا کے۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عدد غلہ بویا کرنا، یعنی جو مصر ہے اس کے اوپر ایک ایسی ٹریجڈی ہونے والی ہے کہ 7 سال ہوں گے جس میں خوب بارش ہوگی، خوب
فصلیں اگیں گی، لیکن اس کے بعد 7 سال آئیں گے جس میں قحط سالی ہوگی، اور جتنا سامان ہوگا، جتنے بھی کھیت ہوں گے، وہ سب کے سب ڈرائی ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، ان 7 سالوں میں خوب اچھے سے غلہ بونا، اور اس کے بعد فصل کاٹ کے بالیوں سمیت ہی ان کو سنبھال کے رکھ لینا، تاکہ تھوڑا سا کھاؤ اور باقی قحط سالی میں آپ اسے استعمال کر سکو۔ اس طرح انہوں نے تجویز بھی دی، وے آؤٹ بھی بتا دیا اس سے بچنے کا۔ اس کے بعد پھر بتایا کہ 7 سال ہوں گے جو بالکل سخت ہوں گے، قحط والے ہوں گے، پھر جو آپ نے بچایا ہوا ہوگا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسے گی اللہ کے حکم سے، اور اس میں جو شیرہ انگور ہوگا، یعنی جو انگور کے باغ ہوں گے، اس سے بھی آپ خوب شراب نچوڑیں گے۔ جب یہ خواب کی تعبیر بادشاہ نے سنی تو بادشاہ بہت امپریس ہوا، کیونکہ کوئی بھی تعبیر نہیں دے سکا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، ان کو باہر نکال کے لاؤ، میں انہیں آزاد کرتا ہوں۔ پھر جب قاصد واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ واپس جاؤ بادشاہ کے پاس، میں ایسے رہائی نہیں پاؤں گا، میں ایسے باہر نہیں آؤں گا کہ بادشاہ نے مجھے آزاد کر دیا حالانکہ میں گنہگار ہوں، ان لوگوں کی نظروں میں مجرم ہوں۔ جب تک یہ میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی، جب تک بادشاہ جان نہیں لے گا کہ عورتوں کا کیا واقعہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ اور ان کے بارے میں، ان کے ہیلے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر بادشاہ کیوریس ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا یہ کیا واقعہ ہوا، تو اس وقت وہ پوچھتا ہے کہ کون تھی وہ عورتیں، ان کو میرے سامنے لاؤ تاکہ وہ واقعہ کھلے اور پتا چلے کہ کیا یوسف علیہ السلام بے گناہ جیل میں ڈلے ہوئے ہیں۔ پھر ان عورتوں کو بلایا جاتا ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ہر طرح سے پریشان کیا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ صحیح صحیح واقعہ ہمیں بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ اور تو انہوں نے جواب دیتی ہیں وہ بالکل کلیئر کہ یوسف علیہ السلام میں ہم نے کوئی برائی نہیں پائی، اور وہ بالکل پاک صاف تھے۔ اس کے بعد جو عزیز مصر تھے ان کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچائی سامنے آ گئی ہے، سب کو سب کچھ سچ پتا چل گیا ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اور میں نے ہی ان کو بہکایا تھا، ان کو اپنی باتوں میں لانے کے لیے۔ یقیناً وہ سچوں میں سے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ساری مسٹیکس ہماری ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس کے بعد جب وہ اس الزام سے بری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی سب پہ ظاہر کر دیتا ہے، تو وہ واپس جاتے ہیں، وہ قاصد بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو اب آزاد کرنے کا حکم ملتا ہے کہ یہ جو ہیں ایک بہت ہی نہایت پاکیزہ انسان، سمجھ والے، عقل والے انسان ہیں، بہت حکیم ہیں، انہیں جیل میں کیسے رہنے دیا جا سکتا ہے؟ انہیں ان کے حکم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ چاہتا تھا تاکہ جو عزیز مصر ہے وہ سمجھ لے کہ میں نے کبھی اس کے پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی خیانت کرنے والے کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتا ہے، کھول کے رکھ دیتا ہے کہ جو غلط کام کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی مدد نہیں پاتے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا قصہ ہم کل پڑھیں گے، ہمارا سپارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور یہ واقعہ کل پورا ہوگا۔ آپ لوگ چاہیں تو ایک بار اس کی سیلف اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ تفسیر میں پڑھیں گے تو بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اس میں اتنے سارے لیسنز ہیں تو ان لیسنز کو ہم کل سمرائز کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔